السلام علیکم فرینڈز، ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو گائے یا بھینس کے گبن نہ ہونے یعنی بار بار رپیٹ ہونے کے حوالے سے ایک بہترین دیسی نسخہ بتائیں گے، جس پر عمل کر کے آپ اپنے جانوروں کو گبن کروا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان وجوہات کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں جن کی وجہ سے جانور گبن نہیں ہوتے یا بار بار رپیٹ ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی وجہ جانور کی بچہ دانی میں کسی قسم کا انفیکشن ہو جانا، جس کی وجہ سے جانور کراس کروانے یا انسیمینیٹ کروانے کے باوجود گبن نہیں ہوتا۔ انفیکشن ہونے کی بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلاً پچھلی ڈیلیوری کا نارمل طریقے سے نہ ہونا یا پھر جیر کا پراپر اور مکمل طریقے سے خارج نہ ہونا۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، جب تک آپ کے جانور بچہ دانی کے انفیکشن کا شکار رہیں گے اور ان کا مکمل ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا، آپ کا جانور بار بار رپیٹ ہوتا رہے گا۔ اس لیے اس پر اپنا پیسہ اور وقت ضائع کرنے کی بجائے پہلے اس کا ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے۔ اس کے بعد اسے کسی بیل سے کراس کروانا چاہیے یا کسی اچھے اور ماہر AI ٹیکنیشین سے انسیمینیٹ کروانا چاہیے۔ اب آتے ہیں اس کے دیسی علاج کی طرف۔ اگر آپ کے جانور کے بچہ دانی میں انفیکشن ہے تو اس کے لیے یہ نسخہ استعمال کروائیں، انشاءاللہ اس کے بہت اچھے نتائج حاصل ہوں گے۔ اس نسخے کے لیے آپ کو 20 گرام سہاگا چاہیے ہوگا، جو آپ کو کسی بھی پنساری کی دکان سے بآسانی مل جائے گا۔ یہ سہاگا ٹھوس حالت میں ہوتا ہے۔ آپ اسے باریک کوٹ لیں اور توے پر یا کسی اور برتن پر رکھ کر بھون لیں۔ گرم کرنے پر یہ پھول کر زیادہ ہو جائے گا۔ اسے دوبارہ نیچے اتار کر کوٹ لیں اور ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کے 6 حصے بنا لیں اور ایک حصہ لے کر اس میں 2 چمچ ہلدی شامل کر لیں اور اس کے ساتھ اس میں تھوڑا سا گڑ بھی شامل کر دیں تاکہ اس کا ذائقہ اور تاثیر مزید اچھی ہو جائے۔ اس کے بعد اسے آٹے کے پیڑے میں ملا کر شام کو جانور جب چارہ پانی کھا لے تو اسے کھلا دیں، اور یہ نسخہ 6 دن تک اسی طرح روزانہ دینا ہے۔ یہ نسخہ جانور کو کراس کروانے یا اس کے ہیٹ میں آنے سے پہلے شروع کرنا ہے، تاکہ جب آپ کا جانور ہیٹ میں آئے تو تب تک اس کی بچہ دانی کا انفیکشن ٹھیک ہو چکا ہو اور کراس یا انسیمینیٹ کروانے کے بعد گبن ہو جائے۔ کراس یا انسیمینیٹ کروانے کے بعد جانور کو کم از کم 1 سے 2 گھنٹے بیٹھنے نہ دیں اور اس کی کمر پر تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ڈالیں یا اس کی کمر پر ہاتھ سے ہلکی سی تپکی لگائیں تاکہ جانور اپنا جسم کو نیچے کھینچے۔ ایسا کرنے سے بھی حمل ٹھہرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسے 100 گرام یا آدھا پاؤ مہندی اور سرسوں کا تیل مکس کر کے دیں، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے جانور گبن ہو جائے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔